وَلَعَلَّكُمْ الْحَنَا بِحُجَّتِهِ، آپ نے فرمایا میں تو اب موقف سن کر، میں تو دلائل سن کر، بات سن کر میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور یہ جو میرا فیصلہ ہوتا ہے یہ ظن غالب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فضیلۃ الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ اور یہ سبق نمبر جو 12 ہے یہ آیت نمبر 12 سورۃ الحجرات کی اس کا ابتدائی حصہ ہے، جس کا عنوان ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، اہل اسلام کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ تو اس موضوع پر ہمارا آج کا یہ سبق ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، تم اجتناب کرو، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے تم بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم سب سے پہلے اس طرح سمجھیں گے کہ بدگمانی ہوتی کیا ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی آدمی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے ہی طور پر کوئی بات سوچتے رہنا، کہ یہ آدمی
وہاں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ ایک ہے نا گمان ہی ہے نا، پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوا تھا. فلاں آدمی وہ وہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا؟ وہ یہاں آیا تھا تو پتہ نہیں کیوں آیا تھا. بس اس طرح کی جو سوچیں ہیں وہ سوچتے رہنا لوگوں کے بارے میں، تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی. رمضان کا مہینہ ہو تو بندہ دیکھ لے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے کھانے والی اور وہ گھر لے کے جا رہا ہے، تو فوراً بندہ یہ گمان پیدا کر لے تے روزے ہی نہیں رکھ دے. اب دیکھیں نا، یہ بھی بھائی گھر میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ. تو اس طرح کی جو سوچیں ہیں نا یہ بدگمانی میں آتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اس نے ایک گناہ والا عمل کیا تو اس کو گناہ ملے. گناہ والا اس نے کوئی عمل کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو پھر اس کا گناہ. ایک آدمی وہ جوا کھیل رہا ہے، ایک عمل ہے نا جوا کھیلنا. ایک آدمی نے چوری کی ہے، چوری کرنا ایک برا عمل ہے. تو اب اس کا گناہ ملنا اور اس کی کوئی سزا ملنا، چلو یہ تو بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس نے ایک، لیکن یہ بدگمانی دیکھو یہ کیسا ایک گناہ ہے کہ بندہ کرتا بھی کچھ نہیں، صرف سوچ پر ہی گناہ لے لیتا ہے. بندہ کرتا بھی کچھ نہیں، کرتا بھی بس سوچ کی وجہ سے، ایک بری سوچ کی وجہ سے ہی وہ گناہ لے رہا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب دیکھ لیں کہ یہ کیسا عجیب گناہ. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ناکردہ قسم کا گناہ ہے کہ گناہ کر بھی نہیں رہا لیکن گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کر نہیں رہا لیکن صرف نیت کی وجہ سے ہی وہ نیکی لے لیتا ہے. صرف نیت کی وجہ سے ہی نیکی لے لیتا ہے. ایسا ہے نا؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، نیکی کی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے، تو صرف نیکی کی سوچ پیدا کرنے سے ہی اللہ کے ہاں اس کو ایک مکمل نیکی مل جاتی ہے. اور اگر وہ آدمی نیکی کر لیتا ہے، اس کو پریکٹیکلی کر لیتا ہے، باقاعدہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، بلکہ کئی ایسے کام ہیں کہ ان کا اجر وہ 700 گنا سے بھی آگے تجاوز کر جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بات یہ سمجھ آئی کہ یہ بدگمانی دیکھیں کیا ہے.
کہ گناہ کیا نہیں، صرف ایک بری سوچ کی وجہ سے ہی اپنے اعمال نامے میں گناہ لکھوا لیا۔ سمجھے نا؟ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ ایک بات سمجھایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم ان سے پڑھتے، وہ کہتے کہ دیکھیں ایک آدمی مثال ہے کہ وہ برا ہے، وہ آدمی برا ہے، اور آپ کو کنفرم ہے کہ یہ آدمی برا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی برائیوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ لیکن اللہ نے اس کی برائیوں پر کیا ہے، چلو پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے اور اس کی برائیوں کا آپ کو علم ہے، تو آپ کا کیا فرض ہے، کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس بھائی کو تنہائی میں سمجھائیں کہ یہ بھئی اچھا کام نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ برا ہے اور آپ نے اس کو سمجھایا بھی نہیں، لیکن آپ نے اس کی برائیوں کا ڈنڈورا پیٹ دیا، معاشرے میں اس کو رسوا کر دیا، تو کیا خیال ہے اللہ اس بارے میں پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اس کو کیوں رسوا کیا تھا؟ میرا یہ کب ہے کہ جب پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ہے تو برا، بات سمجھنا غور سے، اور اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اور آپ نے بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ہی ڈال دیا اور آپ چپ رہے، خاموش رہے، تو اللہ نے قیامت والے دن آپ سے یہ بالکل نہیں پوچھنا کہ جب تجھے پتا تھا اس کی برائیوں کا تو نے اس کو افشا کیوں نہیں کیا تھا، افشا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اب اگلی بات ہے، اب اس سے اگلی بات یہ تو ہے نا کہ وہ آدمی واقعی برا ہے، آپ کو اس کی برائیوں کا علم ہے، لیکن ایک آدمی کے بارے میں آپ ایک سوچ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی یہ کرتا ہو، بس سوچ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ سوچ کے مطابق ہی آپ اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بدگمانی کے بعد اس کا ایک باقاعدہ پروپیگنڈا مہم چلا دیتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ اس کے اندر برائی تو تھی نہیں، تو نے صرف بدگمانی کر کے اس کو رسوا کر دیا؟ پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پھر کیا بات سمجھ آئی کہ سلامتی اپنی زبان بند کرنے میں ہے یا سلامتی اپنی زبان کھولنے میں ہے؟ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا ذہن میں لائیں۔ آپ نے فرمایا من سکت سالما، من سکت سالما ومن سالما نجا، کہ جو آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے نا تو وہ آدمی سلامت رہتا ہے، وہ آدمی بچ جاتا ہے، اور جو آدمی سلامت رہ گیا نا تو سمجھ لو وہ آدمی نجات پا گیا۔
تو پھر میرے بھائیوں بات سمجھے نا کہ بدگمانی کیا ہے۔ بدگمانی کہ کسی کے بارے میں اپنے طور پر ہی بیٹھے بٹھائے اس کے بارے میں جمع تفریق کرتے رہنا، وہ یہاں کیوں آیا تھا، وہ وہاں کیوں گیا تھا، اچھا یعنی وہ اس کے پاس کیوں بیٹھا تھا، میرے ساتھ اس کی بات چیت بند ہے، میرے ساتھ وہ ناراض ہے، اچھا اب وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لازماً وہ میرے ہی بارے میں باتیں کر رہا تھا، وہ میرے ہی بارے میں، اب بھئی تجھے وہی آ گئی ہے کہ وہ تیرے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بدگمانی میں ہیں۔ تو میرے بھائیو ذرا آیت کا حصہ ذرا دیکھیں، کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچاؤ اپنے آپ کو، جتنا ہو سکے یہ گمان پیدا ہی نہ کیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا کہ جو اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام گمان گناہ نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کا قرآن ہے نا، خود کہہ رہا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو یہاں اس جملے سے ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ تمام گمان، ہر گمان گناہ نہیں ہوتا۔ اب وہ جو گمان گناہ ہوتے ہیں نا، ذرا اس کو دیکھیں۔ ان میں سے ایک گمان یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اس کا ظاہر اچھا ہے، ظاہر اس کا اچھا ہے، سمجھے نا، کہ وہ ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، چلو روزہ رکھتا ہے، اور بھی اس نے یعنی اس کی شکل و صورت یہ وہ یعنی ظاہر داری میں کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، اس کا ظاہر کیا ہے؟ اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں جو ایک ظاہراً وہ تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، اور خیر کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے بارے میں جو بدگمانی کرنا ہے نا، یہ وہ بدگمانی ہے جو گناہ ہے، یہ وہ بدگمانی ہے جو گناہ ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، بات اس سے کافی سمجھ آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، جن کو اللہ نے صورت میں سب سے اجمل بنایا اور سیرت میں سب سے اکمل بنایا، اور حسب اور نسب میں سب سے اشرف بنایا، اور اللہ نے اخلاق میں ان کو سب سے افضل بنایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جریج، اور یہ صحیح بخاری میں واقع ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ جریج۔ اب یہ جریج جو ہے نا، یہ ایک بڑا اللہ کا ولی اور بہت ہی نیک اور متقی اور تقوی والا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی والدہ اس کے پاس
ایک دن آئی، دوسرے دن آئی، تیسرے دن وہ پیدر پہ آتی رہی، لیکن جب بھی والدہ آئے تو جریج صاحب نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو تیسرے دن ماں جو ہے نا وہ اکتا گئی، اور اس نے اکتاہٹ میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعہ سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے، سمجھے نا؟ اس لیے کہ ماں باپ کی جو بد دعا بھی ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ماں نے یہ بد دعا دے دی، اب ہوا کیا کہ اس کا ایک کنیسہ تھا، کنیسہ یہ عربی میں کہتے ہیں لیکن اردو میں کہتے ہیں گرجا گھر، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک کنیسہ تھا، گرجا گھر تھا، تو اس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک بیڈ کریکٹر عورت، ایک فاحشہ قسم کی عورت، وہ اس کے پاس اس کے کنیسے میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا، اس نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ برائی نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب اس نے نا یعنی اس کے وہ فریب میں نہ آئے، اس کے جال میں نہ پھنسے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 7 ایسے خوش نصیب جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے آپ نے ایک فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي مَعَاذَ اللَّهِ، کہ ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو ایک عورت وہ دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیتا ہے یہ کہہ کے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا یہ ان 7 خوش نصیبوں میں ہوگا جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو جریج نے کیا کیا؟ اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دی۔ اب اس کے اندر وہ نا ایک جس طرح ایک انتقام کی آگ بھڑکی کہ میں نے اس کو آفر کی اور اس نے میری آفر کو ٹھکرایا ہے، تو باہر نا ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے اب اپنے آپ کو اس چرواہے پہ جا کر پیش کر دیا، اس چرواہے نے اس کے ساتھ برا عمل کیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اس نے اس سے برا، اس کے ساتھ اس کا استقرار حمل ہو گیا، استقرار حمل ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اب لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس کے اندر وہ جو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی نا، تو وہ اس نے بجھانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ بچہ اس فلاں جریج کا ہے جو اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی سمجھتا ہے، بہت عبادت گزار اور بڑا متقی بنا بیٹھا ہے، تو یہ بچہ اس کا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا غور فرمائیں کہ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی چھان بین، نہ اس پر کوئی غور و فکر، بس انہوں نے ایسے ہی یعنی آئے باغم باغ اس کا سارا جو کنیسہ تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو جب انہوں نے سارا اپنا عمل کر لیا، کاروائی کر لی، تو اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ تم نے یہ میرا گرجا توڑ دیا ہے، گرا دیا ہے، تو اس کا کوئی سبب بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا سبب پوچھتا ہے، اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی،
یعنی اوپر سے ایک تقوی کا تو نے لبادہ اڑا ہوا ہے اور اندر کھاتے تو اتنا بڑا بدکار ہے، اور وہ جو بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے عورت کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ جناب جریج جو تھے نا وہ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جریج نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ یہاں میری براءت ظاہر فرما۔ تو اس نے جا کر اس بچے سے جا کر پوچھا من ابو کا، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ جو ہے وہ بول کر کہتا ہے کہ ذاک الراعی، وہ جو چرواہا ہے نا وہ میرا باپ ہے۔ ابھی وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، چند دنوں کا، تو اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرما کر جریج کی کرامت بھی ظاہر فرمائی اور ان کی براءت بھی ظاہر فرمائی۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو جریج ایک متقی انسان ہے اور ایک خیر کا پہلو رکھتا ہے، عبادت گزار ہے، ظاہر میں اس کا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن لوگوں نے اس پر اتنا بڑا بدگمانی کا معاملہ کیا، اتنا بڑا کہ ان پر وہ بدگمانی باقاعدہ تہمت اور بہتان کی شکل میں لگا دی۔ بدگمانی تہمت اور بہتان کی شکل اختیار کر گئی۔ اچھا پھر عجیب بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا الانام کل انعام، الانام کل انعام، یہ ایک عربی کا محاورہ ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے لوگ، کہتے ہیں الانام کل انعام، کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب بفر جائیں اور جب ان کے اندر اس طرح کی وحشت یعنی آ جائے نا، درندگی آ جائے، تو پھر یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ آپ نے دیکھا یہ بعض دفعہ جلوس نکالتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، بسیں توڑ دی جاتی ہیں، کاریں توڑی جا رہی ہیں، لوگوں کے جناب نقصان ہو رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی پیچھے بھئی یہ کوئی احتجاج ہے؟ جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک بیڈ کریکٹر فاحشہ بدکار عورت کی بات کو مان لیا، لیکن اس کے مقابلے میں جریج ولی کے اوپر انہوں نے بدگمانی کی۔ ماننے پہ آ جائیں تو ایک فاحشہ کی مان لیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے کہ جس آدمی کا ظاہر بہترین ہے، وہ ایک متقی انسان ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اس پر بدگمانی کرتے ہوئے ذرا 1000 دفعہ سوچو۔ نمبر 2، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ناموس مصطفیٰ ہیں اور مادر ملت ہیں، اور جن کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق انتخاب کیا، اللہ کی وحی کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے عائشہ خواب میں دکھائی، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، تو ایک موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا، قضائے حاجت پر گئے ہوئے ہار تلاش کرتے کرتے وہاں لیٹ ہو گئیں۔ جب آئیں تو اتنی دیر میں قافلہ روانہ ہو چکا تھا، تو اس وقت یعنی ایک بہت بڑا بدبخت انسان جو منافقوں کا سردار تھا اور بہت بڑا سرغنہ جس کا نام عبداللہ بن ابی، اس نے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم چلائی اور اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
ان پر بدگمانی کر کے ان پر باقاعدہ بہتان اور تہمت لگا دی، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ مہم ایسی سرایت کی کہ کئی مخلص مسلمان مومن بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ سیدنا حسان، سیدہ حمنہ، سیدنا مصطح بن اساسہ، یعنی یہ لوگ بھی جو تھے نا وہ اس کی لپیٹ میں آئے۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں یہ بدگمانی ہی تھی کہ یہ بدگمانی چلتے چلتے ایک تہمت اور بہتان کی شکل اختیار کر گئی۔ لہٰذا میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ کون سی بدگمانی حرام ہے، کون سی بدگمانی۔ نمبر 1 کہ وہ بدگمانی کہ کسی ایسے فرد کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ جس کا ظاہر ٹھیک ہے، جس کا ظاہر ٹھیک ہے، معاشرے میں وہ ایک اچھے کردار کا حامل سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے اندر وہ بدنام نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی منفی رویہ نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، سمجھے نا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے تو ایک جنازہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت واجب۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس کا جو ہے نا معاشرے میں کردار اچھا نہیں تھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب۔ اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس طرح کی تم گواہی دو گے نا تمہاری گواہیوں پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک آدمی ظاہر اس کا اچھا ہے، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا، اس کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا چلانا اور اس کے اوپر کوئی الزام، کوئی تہمت، کوئی بہتان، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا آدمی جس آدمی کا معاشرے میں جو معاملہ ہے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، اس کے بارے میں، ہاں اگر کوئی آدمی معاشرے کے اندر وہ پہلے سے ہی بدنام ہے، اس کا کریکٹر پہلے سے ہی اچھا نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ برا آدمی ہے، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لینا کہ جس کی پہلے ہی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک چھوٹی بچی تھی، اور اس کا ایک یہودی بے ایمان نے یعنی پہلے اس سے زیادتی کی، اور اس کے بعد اس کا سر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کرنا اس کا سر کچل دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، لیکن ابھی وہ بچی وہ یعنی مکمل طور پر یعنی فوت نہیں ہوئی تھی، ابھی سانس کچھ چل رہا تھا، لیکن سانس آخری تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس وقت اب تحقیق کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ خباثت کس نے کی ہے، تو آپ نے یعنی صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ تو اب مدینے کے اندر کچھ ایسے بیڈ کریکٹر لوگ تھے، بدماش قسم کے اور جگہ ٹائپ اور غلط قسم کے، تو ان کا ایک ایک کر کے نا ان کا نام لیا اس بچی کے سامنے۔ اچھا یہ آپ کے ساتھ زیادتی فلاں نے کی ہے؟ وہ بالکل خاموش۔ اچھا فلاں نے کی ہے؟ اس نے کچھ نہیں۔ تو جب چلتے چلتے اس بے ایمان خبیث یہودی کا نام آیا، اس بچی نے سر ہلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ۔
اس یہودی کو پکڑ کے لایا گیا اور اس نے تھوڑی ہی تفتیش کے بعد اعتراف جرم کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً 2 بڑے بڑے پتھر لاؤ اور اسی طرح اس کا سر ایک پتھر پہ رکھ کر دوسرا پتھر اوپر مارو اور اس سے انتقام یعنی قصاص لیا جائے. تو یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ انہوں نے کن لوگوں کے نام اس بچی کے سامنے لیے کہ جن کا معاشرے میں کریکٹر ٹھیک نہیں تھا. آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا, کسی بھی علاقے میں کوئی واردات ہو جائے, کوئی چوری ہو جائے, کوئی ڈکیتی ہو جائے تو سب سے پہلے کن کو وہ لائن حاضر کرتے ہیں؟ سمجھے نا؟ یعنی یہ ایک دیکھی والی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, بے شک بعض بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. تو ان میں نے آپ کو پہلی یہ عرض کی کہ وہ بدگمانی حرام ہے کہ جس کے بارے میں یعنی کوئی ایسا فرد یا ایسے افراد جن کا معاشرے میں ویسے کردار اچھا ہے تو ان کے بارے میں بدگمانی کرنا ٹھیک نہیں ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب اپنی تفسیر فتح القدیر میں بھی یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جن کا معاشرے میں ظاہر اچھا ہو ان کے بارے میں برا گمان یہ بالکل حرام ہے, لیکن جن کا معاشرے میں ظاہر برا ہو تو ان کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ جائز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بدگمانی ناجائز ہے, حرام ہے کہ جو بدگمانی بالکل ہی بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی شواہد کے یا بغیر کسی قرینے کے کسی کے بارے میں بدگمانی کی جائے تو وہ بدگمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. بھئی ایک بدگمانی چلو کسی کا, لیکن آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے, آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے, یا آپ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی اس کے شواہد موجود ہیں, کوئی قرینہ موجود ہے. میں آپ کو قرینے کی کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے منہ سے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کہہ دیں لگتا ہے تو نے سگریٹ پیا ہے. کیوں؟ بھائی قرینہ موجود ہے نا, اس کے منہ سے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے. تو اس قرینے پر اگر کسی کے بارے میں, حالانکہ اس نے پیتے دیکھا نہیں, یہ ایک گمان ہے, لیکن اس گمان کے پیچھے قرینہ موجود ہے, لہذا ایک مضبوط دلیل, مضبوط قرینہ اگر ہو تو پھر کسی کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے, لیکن بغیر دلیل کے, بغیر قرینے کے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ بھی سمجھ گئے نا بات؟ تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک بعض گمان وہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں. بعض گمان, اس کا مطلب کہ ہر گمان گناہ نہیں. ایک گمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ظن غالب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ اردو میں لفظ پڑھا بھی ہوگا. کیا لفظ ہے؟ ظن غالب. بھائی ظن غالب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نے ابھی وضاحت کی کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت, کوئی پروف, کوئی یعنی قرینہ موجود ہے, اس کی بنیاد پر اگر آپ کسی پر کوئی گمان قائم کرتے ہیں تو وہ گمان اس کو کہتے ہیں ظن غالب. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. میرے بھائیوں, عدالتوں کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں, عدالتوں کے فیصلے وہ چاہے سیشن کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو یا کوئی شرعی عدالت ہو, ان ساری عدالتوں کے فیصلے ظن غالب کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ظن میرے اور آپ
آپ کے پیارے پیغمبر ایک دفعہ ان کے پاس ایک کیس آیا، مقدمہ آیا، اور وہ مقدمہ جو تھا کوئی زمین کا جھگڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقین کا موقف سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب فیصلہ دے دیا نا تو بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشرون، بے شک میں ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری ہی طرح، یعنی میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بھائی اس کا معنی قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی وہ امتیوں کے برابر ہے، یا ان کی فضیلت، ان کا درجہ نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، ان کا درجہ وہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے، ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہماری طرح بشر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح پانی پیتے تھے، ہماری طرح سوتے تھے، جاگتے تھے، انہوں نے شادی کی، بلکہ شادیاں کی، اور پھر ان کی اولاد ہوئی، ان کے داماد ہوئے، ان کا باپ تھا، دادا تھا، پردادا تھا، اور اسی طرح یعنی یہ سارا ایک حسب نسب تھا۔ یہ آپ تھک بھی جاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، یہ سارے انسانی بشری عوارض وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاحق تھے۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے۔ اب لوگ جناب بڑے بڑے مغالطے دیتے ہیں، دیکھو جی اے کہندے نے او ساڈے ورگے بشر سن، یہ مطلب یہ ہویا کہ اے اپنے ورگا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ۔ نہیں میرے پیارے بھائیو، یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف۔ ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مقام اور مرتبے میں نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح ہم آدم زاد ہیں، اسی طرح وہ بھی آدم زاد تھے، جس طرح ہم بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے تھے، یہ مطلب ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوری مخلوق کہنے میں آپ کی تحقیر ہے، یا آپ کو بشر اور انسان کہنے میں آپ کی تحقیر ہے؟ سوچنا تو چاہیے، غور تو کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تم میرے پاس اپنے مقدمے لے کر آتے ہو اور میں دونوں کے دلائل سن کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ ماہر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا اپنا موقف، اپنی بات بیان کرنے میں ماہر نہیں ہوتا، وہ سچا ہونے کے باوجود اپنا موقف صحیح بیان نہیں کر پاتا۔ وَلَعَلَّكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، آپ نے فرمایا میں تو اب موقف سن کر، میں تو دلائل سن کر، بات سن کر میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور یہ جو میرا فیصلہ ہوتا ہے یہ ظن غالب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر فیصلہ کر بھی دوں اور وہ جو فریق ہے جس کے حق میں نے فیصلہ کیا اس کا اندر جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ نہیں، اگر وہ اس کا حق نہیں تو وہ میرے فیصلہ کرنے کے باوجود اس کو نہ لے، اگر وہ میرے فیصلے کی بنیاد پر لے لے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں،
فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو کاٹ کے دے رہا ہوں۔ عدالتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ ظن غالب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ اسی طرح گواہوں کی گواہیاں ظن غالب کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر کی بیوی پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور اس نے آ کر قمیض کو پیچھے سے پکڑا، جس وقت یکدم مین گیٹ پر پہنچے اور ادھر عزیز مصر سامنے آ گیا، اس نے فوراً ایسا پرسیٹا مارا، وہ کہنے لگی اس آدمی کو کیا سزا ملنی چاہیے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جناب یوسف ہکے بکے وہاں کھڑے ہیں کہ دیکھو خود مجھے اندر لے کر گئی، اس نے دروازے بند کیے، میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، مجھے گناہ کی دعوت دی، اب اپنا خاوند سامنے دیکھ کر فوراً کس طرح اس نے یو ٹرن لیا ہے اور کہتی ہے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو اس وقت پھر معاملہ ذرا الجھ گیا، تو اس وقت پھر ایک گواہ نے گواہی دی، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک قرینہ بتاتا ہوں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، چونکہ یوسف آگے تھے یہ پیچھے تھی، یہ تو منظر خود دیکھا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے یوسف سچا ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹ بول رہا ہے اور یہ عزیز مصر کی بیوی سچ بول رہی ہے۔ تو یہ اب دیکھ لو، جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جناب یوسف علیہ السلام کی جو صداقت ظاہر ہوئی وہ ایک گواہی کی بنیاد پر، اور وہ گواہی ظن غالب کی بنیاد پر تھی، وہ گواہی ظن۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہیں، ہاں ایک بات ضرور ہے آخر میں سن لے کہ اسلام جہاں ہمیں یہ منع کرتا ہے نا، یہ منع کرتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، لیکن اسلام جو ہے نا وہ ہمیں اس سے بھی منع کرتا ہے کہ تم کسی ایسے موقع اور مقام پہ نہ جاؤ جہاں تمہارے لیے بدگمانی کی جا سکے، تم اس موقع سے بھی بچو، یہ ہے اپنی احتیاط۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا تو آپ اپنی بی بی سیدہ صفیہ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے ان کے گھر، تو جب جا رہے تھے نا تو راستے میں دو انصاری ملے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا رک جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا، ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ کیا مطلب تھا بھلا اس کا؟ کہ کہیں تمہارے ذہن میں بدگمانی نہ پیدا ہو، تو جتنا ہو سکے بدگمانی پیدا کرنے کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہی نہ ہو۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔